موضوع الدرس في عظمت بيت الله تعالى سبحانه وفضائل الحج في الوعظ والإرشاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے چند آیات اور آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عاجز کو صحت، عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات منظور و مقبول فرمائیں. میں نے کل کے درس میں بھی عرض کیا تھا، آج اس کی آواز بدل ہوئی، وہ آواز ہی نہیں، آواز تبدیل ہو گئی، یعنی میری آواز بھی بدل گئی. تو میں نے گزارش یہ کی تھی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کے دین اسلام میں ہر چیز پر ایک دلیل ہے.
اب دیکھیں نا، آپ حج پہ آئے ہیں، حج کے کتنے مہینے ہیں؟ بھی 3 مہینے، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ اب ان 3 مہینوں کے بارے میں یہ نہیں کہ ہم نے کہہ دیا یا کسی مولوی نے کہہ دیا، بلکہ اللہ کے قرآن نے ہمیں بتایا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے جانے پہچانے۔ تو مہینوں کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان پہ حج فرض کیا، اور وہ حج کہاں ہے؟ یعنی وہ بھی اس گھر کا حج ہے، وہ بھی قرآن میں کہ للہ علی الناس حج البیت۔ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں پر اس بیت کا، اس گھر کا حج جو ہے وہ فرض فرمایا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس طاقت۔ تو اب حج کا فرض ہونا بھی قرآن میں ہے۔ اسی طرح ہم جو عمرہ کر رہے ہیں اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ تو اب حج اور عمرے کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے کہ حج کے دنوں میں احرام کے بعد ہم نے کیا کیا نہیں کرنا ہے وہ بھی قرآن میں۔ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کہ جب حج فرض ہو جائے، آپ احرام باندھ لیں، تو اب ان 3 چیزوں کا خیال رکھیں۔ فلا رفث کا کیا معنی؟ کہ کوئی شہوت کا خیال بھی دماغ میں نہ لائیں، اپنی بیوی سے بھی کوئی شہوانی بات نہ کریں۔ اب آپ احرام میں ہیں اور محرم میں، اور اسی طرح اللہ کی نافرمانی والا کام بھی نہ کریں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ولا جدال فی الحج، اور حج میں کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہ کرے۔ اس کا حکم بھی الحمدللہ قرآن میں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے صفا مروہ ہے، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، ان مروہ من شعائر اللہ۔ اور صفا مقدم ہے کہ چونکہ ہم نے شروع صفا سے کرنا ہے اور ختم مروہ پہ کرنا ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ تو صفا مروہ کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ اب اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ بھئی عمرے یا حج کے بعد حلق یا قصر کا حکم ہے، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے کہ محلقین رؤوسکم ومقصرین، یا آپ اسرا پھروائیں یا بال کٹوائیں۔ اور اسی طرح حج کے اندر ہم طواف کرتے ہیں تو طواف کا حکم بھی قرآن میں ہے کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ سبحان اللہ۔ اب ہم انشاءاللہ حج کا احرام باندھ کے مینا جائیں گے، مزدلفہ جائیں گے، عرفات جائیں گے، اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ لا جناح علیکم ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، کہ جب عرفات سے آؤ تو پھر مشعر الحرام یا مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو۔ اور اسی طرح ہم نے مینا میں رہنا ہے، بھی کتنے دن رہنا ہے؟ ایک تو فرمایا وَالْيَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، یعنی عید کا جو دن ہے، اور اس کے بعد فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، یعنی جو آدمی 11 اور 12 کی کنکریاں مار کے آ جائے فلا اسم علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں۔
وَمَن تَأَخَّرَ اور 13 کے لیے رہ جائے تب بھی کوئی گناہ نہیں. تو کنکریوں کا ذکر بھی اللہ کے قرآن میں ہے. بے شک. تو اب بات یہ سمجھیں کہ حج کے مہینے بھی 3 ہیں اور حج کی قسمیں بھی 3 ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے احرام باندھنا. مردوں کے لیے افضل یہ ہے کہ احرام کی 2 چادریں ہوں اور سفید ہوں اور سلی ہوئی نہ ہوں تو افضل ہے. لیکن اگر سلی ہوئی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. ایک آدمی کے پاس اور چادر ہی نہیں یا سفید نہیں ہے، لنگیاں ہیں، وہ بھی جائز ہے. تولیہ ہے وہ بھی جائز ہے. کسی نے شال لپیٹ لی وہ بھی جائز ہے. اچھی طرح دماغ میں مسائل کو بٹھا دیں. احرام سے پہلے غسل کرنا سنت ہے. احرام سے پہلے غسل کر کے اپنے بدن پہ خوشبو لگانا جو ہے وہ بھی سنت ہے. کپڑے پہ نہ لگائے لیکن بدن کو لگائے گا. پھر آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور یہ 2 رکعت جو ہیں سنت الاحرام ہے. افضل یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد. یہ جب 2 رکعتیں پڑھ لیں، سلام پھیر لیں، اب سر سے کپڑا اتار لیں. اگر عمرہ ہے تو لبیک بعمرۃ اور اگر حج ہے تو لبیک بحجۃ اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کم از کم 3 دفعہ. مرد جو ہے وہ اونچی آواز سے پڑھے. اب آپ نے احرام باندھ لیا ہے. اب آپ کے لیے خوشبو لگانا حرام ہے، ناخن کاٹنا حرام ہے، بال کاٹنا حرام ہے. اب آپ نے پوری پابندی کرنی ہے. اور میری بہنیں، میری بیٹیاں، ان کے لیے احرام میں جو لباس پہنا ہوا ہے اسی میں وہ نیت کر سکتی ہیں. الگ کوئی ان کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ سفید کپڑے پہنے. جو بھی ان کا لباس ہے. سر پہ جو رومال باندھا جاتا ہے یہ اس لیے ہے کہ بال چھپے رہیں، ورنہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بھی میری بیٹی یاد رکھیں کہ جو رومال آپ نے باندھا ہے جب نماز پڑھے تو رومال کھول کے مسح بالوں پہ کرنا ہے. اگر رومال کے اوپر مسح کیا تو نہ وضو ہوگا، نہ نماز ہوگی، نہ طواف ہوگا. یہ ان کے دماغ میں ایک خلل ہوتا ہے کہ اگر رومال کھل گیا تو ہمارا احرام کھل گیا. یہ غلط بات ہے. وہ تو شریعت کا ہمیں حکم ہی نہیں ہے کہ باندھو. ان تو ہم نے احتیاطاً باندھا ہوا ہے کہ بال نہ کھلے. اور اسی طرح اگر میری بیٹی کے ہاتھوں پہ، ناخنوں پہ نیل پالش ہے اس کو ریموو کریں، صاف کریں. اگر نیل پالش لگی رہے تو وضو نہیں ہوگا چونکہ پانی نیچے نہیں جاتا. اس کو بھی صاف کریں. اور پھر اوپر ایک عبایا یعنی کوٹ سا عورتیں پہن لیں احتیاطاً، ڈھیلا سا، تاکہ بدن نظر نہ آئے زیادہ. اور عورت کے چہرے کا احرام میں پردہ نہیں ہوتا، لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ وہ کھلا رکھے، بلکہ اس انداز میں کپڑا ڈالے
کہ منہ کو بھی نہ لگے اور پردہ بھی قائم رہے. بعض لوگ پی کے پہن کے کپڑا ڈال لیتے ہیں وہ جیسے اس کو آسانی ہو. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر عورت ایام حیض میں ہے اس کے لیے بھی افضل ہے کہ غسل کرے، لیکن وہ غسل نظافت کے لیے ہوگا، پاکی کے لیے نہیں ہوگا. اور غسل کرنے کے بعد وہ نماز نہیں پڑھے گی کیونکہ وہ حیض میں ہے، لیکن لبیک پڑھے گی، دعائیں کرے گی، اللہ کا ذکر کرے گی، وہ منع نہیں ہے. اور اسی احرام میں پابندیاں شروع ہو گئیں. اب وہ آ کر مکہ مکرمہ میں یا جہاں پہلے مدینہ پاک آئے ہوٹل میں رہے اور اپنے ایام حیض کو پورا کرے. کیا مانا؟ عادت ہے 8 دن کی تو 8 دن پورے کریں گے. یہ نہیں ہے کہ 4 دن کے بعد اگر بلیڈنگ بند ہو جائے تو سمجھے میں پاک ہوگی. نہیں، جب تک دن پورے نہ ہوں. اور اگر عادت کے بعد بھی خون بند نہیں ہوا تو پھر عورت کو 10 دن تک انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ حیض کی کم مدت 3 دن ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتی ہے. 10 دن گزرنے کے بعد اگر خون آ رہا ہے تو وہ بیماری ہے، استحاضہ ہے، وہ حیض نہیں ہے. یعنی پھر عورت غسل کر کے نمازیں پڑھے، طواف کرے، سب کچھ کر سکتی. تو اب عورت بھی احرام باندھنے کے بعد، مرد بھی احرام باندھنے کے بعد اگر مکہ میں آ رہے ہیں تو سب سے پہلے جو آدمی کی اللہ کے کعبے پہ نظر پڑے، جو دل سے دعا کرے گا تو وہ قبول ہوگی. شرط یہ ہے کہ وہ دعا خالص دل سے کی جائے اور اس یقین سے کی جائے کہ یہ میری دعا جو ہے قبول ہوگی. انشاءاللہ. اب اگر جب آپ نے کعبے پہ نظر ڈال لی تو اب لبیک نہیں پڑھیں گے. اب جب کعبہ شریف میں آ جائے، مرد ہے یا چاہے عورت ہے، حجر اسود کے سامنے ایسے کھڑے ہوں کہ حجر اسود کا کونا جو ہے وہ آپ کے دائیں کندھے کے برابر ہو. وہیں کھڑے ہو کے آپ نیت کریں گے. نیت زبان سے کوئی ضروری نہیں ہوتی، لیکن اگر کسی نے کہہ دیا تو حرج کوئی نہیں. لیکن نیت اصل میں دل میں ہوتی ہے کہ ہم جب وہاں جا رہے ہیں، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، ہماری نیت ہے طواف کی تو کھڑے ہو رہے ہیں نا. تو یہاں کھڑے ہو کے نیت کریں گے، پھر ذرا آگے ہو جائے، سینہ ادھر رہے گا، یہ استقبال ہوگا. پھر ذرا آگے ہو جائے، جب بالکل حجر اسود کے سامنے آ جائے تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اور علماء نے لکھا ہے کہ ہاتھوں کو ایسے اٹھائے جیسے نماز کی تکبیر کے لیے اٹھاتے ہیں. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں، اللہ کا شکر ہے کہ صحیح العقیدہ مسلمان جو ہیں وہ ہر وقت حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. بے شک. اور جو بیچارے چوری والے عاشق ہیں تو وہ تو صرف میلاد والے دن پڑھتے ہیں، کیونکہ نمازیں تو انہیں پڑھنی ہی نہیں. اور مسلمان جو نمازی ہے مسجد میں قدم رکھے گا تو کیا کہے گا؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک ووسع لی ابواب رزق. اب اس کے بعد آگے جائے گا. اسی طرح حجر اسود پہ آئے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اسی طرح مسجد سے نکلے گا تو بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک. اور اسی طرح جب لبیک پڑھے گا 3 دفعہ لبیک پڑھنے کے بعد
پھر وہ کیا کہے گا؟ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اللہم انی اسألک رضاک والجنت واعوذ بک من سخطک والنار۔ تو مسلمان جو صحیح العقیدہ ہیں وہ تو ہر وقت حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، ہر نماز میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جناب آپ نے طواف شروع کیا تو آپ دائیں کندھے کے نیچے سے چادر نکال کے بائیں پہ ڈال لیں، اس کو کہتے ہیں اضطباء، اور یہ 7 چکروں میں ہونا ہے، اور پہلے 3 چکروں میں رمل بھی ہوگی۔ رمل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسے آدمی اکڑ کے چلے جیسے پہلوان اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور رمل کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لے آئے تو مکے کے کافر سارے اکٹھے ہو کے کھڑے تھے، وہ دیکھ رہے تھے تو کہنے لگے کہ اکلتہم حمی یثرب، ان کو مدینے کی بیماری انہیں کمزور کر دیا ہے، یہ تو ختم ہو گئے بیچارے۔ استغفر اللہ۔ تو اب حضور نے فرمایا کہ نہیں، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرو کہ کفر سے لڑنے کے لیے اب بھی ہم تیار ہیں۔ تو اس لیے وہ 3 چکروں میں مظاہرہ کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا عمل ایسا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے وہ باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے آپ 7 چکر کریں گے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ طواف نماز کے حکم میں ہے، نہ کعبے سے سینہ پھرے، نہ کعبے کو پشت ہو، نظر قدم پر ہو اور چلتے رہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کتابیں لے کر پڑھنا جو ہے یہ تو بدعت ہے، کیونکہ ہم نے دعا مانگنی ہے، دعا پڑھنی نہیں ہے۔ وہ کتابوں سے تو دعا پڑھی جاتی ہے، دعا مانگی تو نہیں جاتی۔ بے شک۔ دعا تو وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے، ذکر بھی وہ ہوتا ہے جو دل سے نکلتا ہے۔ اور سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اچھا یاد رکھیں، اگر کسی کو یہ بھی نہیں آتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی نہیں آتا، درود شریف پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا رہے۔ رکن یمانی پہ موقع ملے دائیں ہاتھ لگائے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اس کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھیں۔ پھر حجر اسود پہ آ کے پھر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عمرے والوں کے لیے افضل یہ ہے کہ بوسہ دینے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ حجر اسود پہ رکن یمانی پہ ہر وقت عطر لگا ہوتا ہے، اگر اس کو عطر لگ گیا اس کو تو دم پڑ جائے گی، تو اس لیے اشارہ کریں، اور اشارے کا ثواب بھی وہی ہے جو بوسے دینے کا ثواب ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ پہلا استلام اور آخری 8واں استلام یہ سنت مؤکدہ ہیں، اور درمیان میں جو استلام ہے وہ تو سنت ہے یا مستحب ہے۔ اصل ضروری پہلا ہے اور پھر آخری ہے، یاد رکھیں۔ ہمیشہ جیسے شروع کیا تھا اسی طرح ختم کریں گے۔ تو جب آپ کے 7 چکر پورے ہو جائیں، اور میری بہنیں اور بیٹیاں کوشش کریں کہ مردوں سے اختلاط نہ ہو، ٹکراؤ نہ ہو، ایک دوسرے کا ہاتھ نہ لگے۔ اگر میاں بیوی اکٹھے چلیں تو کوئی بات نہیں ہے، یا کوئی آدمی اپنی بوڑھی والدہ کو پکڑ کے طواف کرائے کوئی حرج نہیں ہے، یا ان کو ویل چیئر پہ بٹھائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن احتیاط رکھیں۔ اور ایک بات شاید یاد نہ رہے کہ مردوں کے لیے تو وہ جوتا پہننا چاہیے کہ پاؤں کی ہڈی ظاہر ہو اور دونوں ٹخنے بھی ظاہر ہوں، لیکن عورت کے لیے یہ پابندی نہیں ہے۔ عورت احرام کے اندر دستانے بھی پہن سکتی ہے،
موزہ بھی پہن سکتی ہے اور بند جوتا بھی پہن سکتی ہے۔ اللہ نے اسلام میں عورت کے لیے کتنی رعایت ہے کہ عورت ایک نازک ہوتی ہے، صنف نازک ہوتی ہے، تو وہ شاید یہ راستے کی سختیاں برداشت نہ کر سکے، تو اس لیے اس کے لیے اجازت ہے۔ جب آپ نے 7 چکر پورے کر لیے، اب پہلا کام کیا ہے کہ ملتزم پہ دعا مانگیں۔ اگر موقع مل جائے ملتزم پہ سینہ لگائیں، سینہ چمٹائیں، موقع نہ ملے سامنے کھڑے ہو جائیں اور یقین کر لیں کہ جو بھی ملتزم پہ دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی انشاءاللہ۔ یہ کام جب آپ نے کہا، پہلے طواف، اس کے بعد ملتزم پہ دعا، دعا کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت واجب الطواف۔ افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں۔ پیچھے کا معنی یہ ہے کہ جو 1 میل پیچھے چلے جائیں، یعنی مقام ابراہیم آپ کے آگے ہو۔ اب رش میں ساتھ تو نہیں کھڑے ہو سکتے نا، رش کے دن نہ ہوں تو آدمی قریب بھی کھڑے ہو کے پڑھ لیتا ہے، لیکن رش کے دنوں کے اندر مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھیں۔ اور اس میں بھی وہی افضل ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ اور اسی طرح یاد رکھیں، جب آپ نے 2 رکعت پڑھ لی، اب دعا کریں اور اس کے بعد پھر زمزم پئیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ مستحب ہے کہ زمزم کھڑے ہو کے پیے، ورنہ زمزم بیٹھ کے پینا بھی جائز ہے، کھڑے ہو کے پینا بھی جائز ہے۔ اور 3 سانس لے اور ہر سانس میں الحمدللہ کہے، اور جب زمزم پی لے تو حضرت ابن عباس تو یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء عن کل داء۔ اور آپ جو بھی دعا مانگ سکتے ہیں، اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں۔ تو زمزم ایک ایسی نعمت ہے، اس کے پینے کے بعد پھر آپ جائیں گے صفا مروہ دوڑنے کے لیے انشاءاللہ۔ اور میرے آقا جب صفا کی طرف جا رہے تھے تو آپ یہ پڑھ رہے تھے، ابدأ کما بدأ بہ اللہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ آپ کو آئے نہ آئے تو نہ آئے، لیکن یاد رکھیں کہ جاتے ہوئے حجر اسود کے سامنے آ کر پھر نواں استلام کریں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب جائیں صفا کی طرف، اور صفا کی پہاڑی پر اوپر چڑھنا ضروری نہیں ہوتا، اتنا چڑھے کہ کعبہ نظر آ جائے، اور وہاں کھڑے ہو کر لمبی لمبی دعائیں کریں، کیونکہ صفا پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور دوڑتے ہوئے 2 ستون سبز کے درمیان بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور مروہ پہ بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اب صفا سے شروع کریں، مروہ پہ 1 چکر، اور مروہ سے صفا تک 2 چکر۔ تو صفا سے شروع ہوگا اور مروہ پہ جا کے ختم ہوگا۔ جب 7 چکر پورے ہو جائیں، اب مردوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اپنے سر پہ اس طرح پھروائیں، اور اگر اس طرح نہ پھروائیں، اگر وہ بال کٹوانا چاہتے ہیں تو سارے سر کے بال کٹوائیں۔ اور میری بیٹیاں جو ہیں وہ بھی اپنے بالوں کو پیچھے لے جائیں، اور پیچھے لے جا کر 1 پور کے برابر بال کاٹیں، تاکہ سارے بالوں کے سرے کٹ جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایسے لٹ پکڑ کے کاٹ لیں یا یوں لٹ پکڑ کے کاٹ لیں، اس طرح تو دم پڑ جائے گی۔ بال بالکل نیچے لے جائیں، جہاں ان کی انتہا ہو وہاں 1 پور کے برابر جو ہے بال کاٹیں، اس انداز سے کہ سارے بالوں کے سرے کٹ جائیں۔ اب جب آپ نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا اور بال منڈا لیے، عورت نے بال کٹا لیے، اب آپ پر احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں۔ یعنی اب خوشبو لگانا بھی جائز ہے، کپڑے پہننا بھی جائز ہے، میاں بیوی کا ملنا بھی جائز ہے، اور جتنے دن مکے میں رہیں افضل عبادت یہ ہے کہ طواف زیادہ کریں۔ اور اگر موقع ملے عمرہ بھی کر سکتے ہوں تو جیرانہ سے مسجد عائشہ سے بھی عمرہ کرنا جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ سب سے زیادہ وقت طواف میں صرف کریں، اور اس کے بعد تلاوت قرآن میں صرف کریں، اور اس کے بعد نوافل میں صرف کریں، کیونکہ یہ موقع انسان کو زندگی میں خدا جانے کے پھر کب ملے گا۔ تو یہ احرام باندھنے کے بعد اب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کو منظور ہے تو پھر 8 تاریخ کو دوبارہ احرام باندھ کے ہم منی جائیں گے۔
انشاءاللہ زندگی باقی تو انشاءاللہ بات باقی. اب آپ دروسی پڑھیں اللہم صلی علی، شوق سے پڑھیں، ایسے نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو نا جب بھی درود پڑھو نا اس کے لفظوں پہ غور کرو کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. مسلمانوں، ہر عمل کا حکم اللہ نے بندوں کو دیا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، جہاد کرو. ایک یہ عمل ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی اپنے نبی پہ درود بھیجتا ہوں. سبحان اللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اللہ کے فرشتے، اور یصلون مضارع کا صیغہ ہے جو ہمیشگی پہ دلالت کرتا ہے، استمرار پہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ ہمیشہ رحمتیں بھیجیں گے. اللہ کا صلاۃ رحمت ہوگی اور ہمارا صلاۃ جو ہے وہ اللہ سے طلب مغفرت کے لیے ہوگا. اب اللہ بھیجیں گے. اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، اللہ باقی ہے جس پہ کوئی فنا نہیں. جب باقی ہے تو محمد پہ بھی اللہ کی رحمت باقی ہے، سبحان اللہ. ہمیشہ جاری رہے گی. اس لیے جب بھی درود پڑھے تصور ہو دل میں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہی وجہ ہے نا ہمارا دل نہیں لگتا صلی اللہ علیہ کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہے؟ یعنی کوئی گاڑی بھگانی ہے؟ ایک ایک لفظ پہ کہو کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اسلاف تو جب آتے تھے حج کی لبیک پڑھنے کے لیے، بہت اسلاف کا یہ عالم تھا کہ لبیک پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو جاتے. حضرت باقر سے جب پوچھا گیا کہ حضرت کیا بات ہے، فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے میں کہوں لبیک اور اللہ فرمائے کہ بھاگ جاؤ، تمہاری حاضری منظور نہیں ہے تو میں کہاں جاؤں گا. اس شوق سے پڑھیں کہ لبیک اللہم لبیک، یا اللہ ہم حاضر ہیں. اللہ فرماتے ہیں نا میرے بندے، جب تک میری توحید کا اقرار نہ کرو اور شرک کی نفی نہ کرو تیری حاضری قبول نہیں ہوگی. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. عورتیں بھی پڑھیں لیکن عورتیں زور سے نہ پڑھیں چونکہ عورت کی آواز پہ بھی پردہ ہے. اسی لیے عورت کو اللہ نے اذان دینے کی اجازت نہیں دی، امام بننے کی اجازت نہیں دی، زور سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دی تاکہ اس کی آواز پر بھی پردہ رہے. اور جتنے دن میری بیٹی، میری بہن، میرے بھائی اللہ کے حرم میں ہو، اپنے نظروں کو جھکا کے رکھو. بس تم نے اگر اپنے نظروں کی حفاظت کر لی تو سمجھو حج قبول ہو گیا انشاءاللہ. کہتا جی کہ اگر دم پڑ جائے، دم کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ ایک بکرا یا بکری یا دمبا کوئی بھی چیزیں بے کر کے مکے کے فقیروں کو کھلائی جائے. اگر ایک ہی عمرے میں 2 یا 3 غلطیاں ہو جائیں، پتہ لگے نا غلطی کون سی ہے. اگر ایک ہی غلطی بار بار کرے تو دم ایک ہوگا، لیکن غلطیاں الگ الگ ہیں بس دم بھی الگ ہوں گی. مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
اور امام شافعی رحمت اللہ ہے ویسے تو سب کے نزدیک جائز ہے، لیکن امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غرض ہے، یعنی عورت عمرہ نہیں کر سکی، چلو اب کر لیں، بغیر غرض کے نہ کرے، لیکن امام ابو حنیفہ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب عمرہ کرنا ثابت ہے تو جو چیز ثابت ہو اس کا بار بار کرنا بھی جائز ہے۔ احرام کی حالت میں طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لی، اب ہم ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں، بالکل پھیر سکتے ہیں۔ عورت بھی اپنے بال خود بھی کاٹ سکتی ہے اور اس کے ساتھ جو عورتیں ایک دوسرے کے بال بھی کاٹ سکتی ہیں۔ اگر بوسہ دیتے ہوئے احرام کی اوپر والی چادر گر جائے، کیا ہو گیا؟ احرام کی چادر میں بندھا ہوا ہے کہ وہ احرام گر گیا، عمرہ گر گیا، گر جائے تو گر جائے، پھٹ جائے تو پھٹ جائے۔ حج کے رش میں تو بعض اوقات چادریں ویسے ملتی ہی نہیں ہے، کہاں گئیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن مجھے حقیقت ہے، بڑی ہنسی آتی ہے کہ ہمارے حجاج کرام کو احرام کی چادروں کا کتنا خیال ہے کہ چادر گر نہ جائے، لیکن نبی کی سنت روز اس طرح سے گر جائے تو اس کا کوئی فرق نہیں۔ استغفر اللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ احرام کی حالت میں بوسہ لیا، کیا کچھ نہیں کرنا ہوگا؟ اگر عطر لگ جائے تو فوراً دھو ڈالے۔ میں نے ہوٹل کے کمرے میں ماشاءاللہ امام کے ساتھ نمازیں پڑھی، وہ بالکل نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھو، قضا کرو، جب تک صفے نہ ملے نماز نہیں ہوتی۔ کہتے تھے کہ ہر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا جو ہے، دیکھیں نا، دعا تو ثابت ہے، حدیث میں ہے کہ دعا فرض نمازوں کے بعد قبول ہوتی ہے، اور ہر نماز کے بعد حضور خود بھی دعا مانگتے تھے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اچھا، اسی طرح ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے، اسی طرح جماعت کا ذکر کرنا بھی ثابت ہے۔ تو بعض علماء جماعت کی دعا کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ کسی کی وجہ سے ہماری دعا بھی قبول ہو جائے گی، ورنہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے لیے دعا کرے۔ فرض نماز میں سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ تسبیح جو ہے 3 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ، اور دعا نہ مانگے۔ اگر نفل نماز ہے تو اس میں دعا مانگ سکتے ہیں۔ مزدلفہ میں فجر کی نماز سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھیں گے، یعنی قضا کر کے پڑھیں گے۔ عجیب آدمی، بھئی سورج نکلنے کے بعد بھی کوئی فجر کی نماز ہوتی ہے کہ تیرے دماغ؟ معنی یہ ہے کہ فجر کی نماز تو اول وقت میں الٹا اندھیرے میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد مزدلفہ سے روانہ ہوں گے۔ یہ نماز پڑھ کے بھی چل پڑے، مزدلفہ بہت لمبا ہے، نکلتے نکلتے سورج نکل آئے گا۔ نماز جنازہ میں حنفی مسلک میں تکبیر اولیٰ کے بعد ثنا ہے، پھر درود ہے، پھر دعا ہے، اور حنابلہ کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد سورت فاتحہ ہے، پھر درود ہے، پھر دعا ہے۔ کوئی جھگڑا نہ کیا کریں، حنفی جس طرح پڑھتے ہیں وہ بھی موطا امام محمد میں حدیث موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار ایسا ہے کہ زکوٰۃ کا حساب لگانا مشکل ہوتا ہے، تو زیادہ دے دیا کریں، اندازہ کر لیں کہ مثلا زکوٰۃ بنتی ہے 10,000، 11,000 دے دو، تاکہ کم نہ ہو، زیادہ ہو تو ہو جائے۔ داڑھی کو بنانا بالکل جائز ہے، یہ تو نہیں ہے کہ داڑھی رکھیں تو داڑھی کو بنائیں، بنائیں، سنواریں، تیل لگائیں، کنگھی دیں۔
میں نے مدینہ سے مکہ آتے ہوئے میقات پہ نیت کی، لیکن حالت حیض میں تھی۔ عام طور پہ 9ویں دن پاک ہو جاتی ہوں، لیکن 7ویں دن پاکی سمجھ کر عمرہ کیا۔ ہوٹل آ کر چیک کیا تو حالت حیض میں تھی، آپ پہ دم بھی پڑ گئی، استغفار بھی کریں۔ جب آپ کی عادت 9 دن ہے تو 7ویں دن آپ نے کیوں عمرہ کر لیا؟ کچھ عقل کریں نا۔ کیوں؟ خون تو کبھی کبھی ایک دن کے بعد بھی بند ہو جاتا ہے، لیکن عادت پوری کرنی پڑے گی۔ میرے والد وہیل چیئر پر ہیں، میں ان کی طرف سے کنکریاں مار سکتا ہوں۔ بھائی افضل تو یہ ہے کہ ویل چیئر پر ان کو ساتھ لے جاؤ اور جمرات کے قریب کھڑے کر دو، اپنے ہاتھ سے ڈال دیں۔ میں نے پہلے بھی شاید آپ کو بتایا یا تھا کہ نہیں کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب آخری حج کیا نا تو اس وقت ان کی نظر بالکل جواب دے گئی تھی اور گھٹنے بھی جواب دے گئے تھے، تو ہم ویل چیئر پہ لے گئے۔ تو ہم جب مینا میں آئے تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضرت ابھی ہم نے کنکریاں مارنی ہیں تو آپ مجھے اپنا وکیل بنا دیں تاکہ میں آپ کی کنکریاں ماروں۔ کہنے کہ کیوں؟ میں نے کہا حضرت قرآن میں ہے کہ لیس علی المریض حرج ولا علی العارض حرج، مریض پہ بھی کوئی گناہ نہیں، لنگڑے پہ بھی کوئی گناہ نہیں، اندھے پہ بھی کوئی گناہ نہیں۔ کہنے لگے عجیب بات ہے، مجھے تو بڑا افسوس ہے، میں نے سمجھا تھا مولوی وکی تم عالم بن گئے ہو، تمہیں تو مسئلے کا پتہ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا جی کیا ہو گیا؟ کہنے لگے اللہ کے بندے، یہ اس وقت ہے جب تک وسائل نہ ہوں، جب ویل چیئر بھی موجود ہے، میری اولاد پکڑنے والے بھی موجود ہے، میرا عذر کہاں رہا؟ عذر تو تب تھا جب کوئی ذریعہ نہ ہوتا مجھے وہاں لے جانے کے لیے۔ جب ذریعہ موجود ہے کوئی عذر نہیں، مجھے لے جاؤ ویل چیئر پہ۔ ویل چیئر کٹھے کھڑی کی اور خود کنکری ماری۔ ہم تو اب جان چھڑاتے ہیں نا جی، اور یار میری کنکریاں بھی مار دینا، سیدھی دم پڑ جاتی۔ کہتے کہ حرم شریف میں الیکٹرک انہوں نے ویل چیئر بنائی ہوئی، ٹھیک ہے، اس پہ بھی صفا بننا دوڑنا جائز ہے۔ تبلیغ کے لیے نکلنا کیسے ہے؟ بالکل اللہ رسول کا حکم ہے کہ نکلو، بلغوا عنی ولو آیۃ فلیبلغ الشاہد والغائب۔ فرض حج میں نے 2012 میں ادا کیا ہے۔ اس دفعہ حج تمتع کی نیت کی تھی، اپنے والدہ کے لیے کر سکتا ہوں، کر سکتے ہیں، کیونکہ خرچہ آپ کا ہے، پیسہ آپ کا ہے، سب کچھ آپ کا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کانا کعبہ قوسین او ادنیٰ، اس سے مراد جبریل ہیں، اللہ کی ذات نہیں۔ یعنی جبریل اتنے قریب ہو گئے جیسے دو کمانے ہیں۔ قرضے کی ادائیگی اور روزی کی فراخی کے لیے سب سے بڑا وظیفہ استغفار ہے۔ اس کا اللہ کے قرآن میں وعدہ ہے کہ جو استغفار کرتا ہے اس کے مال میں بھی برکت دیتا ہوں، اولاد میں بھی برکت دیتا ہوں۔ بے شک۔ لیکن ایسے نہیں، استغفر اللہ غور کر کے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی نہ ہے تو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کم از کم دن رات میں 2000 دفعہ پڑھیں، ایک مہینے میں سارے قرضے بھی اڑ جائیں گے اور رزق بھی کھل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ عمرہ زندہ کے لیے نہیں ہوتا ہے، معذور ہو تو پھر کر سکتے ہیں۔ میں جدے سے مکے آیا ہوں، احرام آپ کو حج کا جدے سے باندھنا چاہیے، اگر جدے نہیں جا سکتے ہو تو مسجد عائشہ سے باندھنا ہوگا۔ کاروبار کے لیے تویز وغیرہ بنا، تویز کی ضرورت نہیں، استغفار پڑھو۔ تکبیر اولا جو ہے امام کی تکبیر کے فوراً بعد، اذا کبر فکبروا، حضور نے فرمایا جب امام تکبیر کہے اس کے فوراً بعد تم تکبیر کہو۔ میرے ایام حیض جو ہے عادت 7 دن ہے، لیکن میں 3 دن میں پاک ہو گئی۔ میری بیٹی آپ کو 7 دن پورے کرنے پڑیں گے، پاک ہوں یا نہ ہوں۔ جب تک عادت کے دن پورے نہ ہوں آپ پاک شمار نہیں ہوں۔
होटलों में खाने पीने के बैठने का इंतजाम न हो तो बैठकर खाना, बैठ के खाना सुन्नत है, खड़े होके बगैर उज़्र के नजायज है। वहां इंतजाम नहीं है, खाना ले लें, आप बाहर निकल के बैठ जाए। हज तमत्तो के लिए एक तो हज की बकरी होगी और एक वो कुर्बानी जो आप अपने मुल्क में करते हैं वो अलग है। हज की बकरी अलग है। हज की बकरी यहां करें और वो कुर्बानी अपने मुल्क में कर दें। अगर मदीने से आते हुए एहराम नहीं बांधा, उम्रा नहीं किया, मस्जिद आयशा से उम्रा बांध कर एहराम का बांध के उम्रा काफी, बिल्कुल काफी नहीं, दम पड़ गई। वो मदीना पाक तो मीकात है। हज तमत्तो वाले एक से ज्यादा उम्रे करना चाहे तो जायज है। मस्जिद आयशा हुदूद हरम से बाहर है, इसीलिए तो वहां से एहराम बांधते हैं ना। ये हो गया घर की कुर्बानी अलग, यहाँ अलग। जमजम में पानी मिलाना न मिलाएं तो बेहतर है। मक्के में बाहर से आने वाले मस्जिद जिराना से उम्रा कर सकते हैं, कर सकते हैं। बोरी मजहब के लोग इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं, अल्लाह हिदायत दे। ऐसे तो कई लोग हैं, सिर्फ बोरी थोड़े हैं। हर बिदअती जो है वो नमाज नहीं पढ़ता, पढ़नी भी पढ़े तो दिखावे के लिए खड़ा होता है, फिर दोबारा पढ़ता है अपनी। अगर एक आदमी ने कनकरियां मार ली, उसकी कुर्बानी नहीं हुई तो हल्क भी नहीं हुआ, तवाफ ज़ियारत कर सकता है, कर सकता है। तवाफ ज़ियारत तरतीब में शामिल नहीं है। तरतीब में 3 चीजें हैं कि पहले कनकरी मारे, कुर्बानी करे, हल्क कराए। अगर किसी की कुर्बानी को देर है तो आप ज़ियारत कर ले। बैंकों के जरिए जो कुर्बानी है तो उसके लिए बहरहाल गुजारिश ये है जी कि हनफी मसलक में तो तरतीब वाजिब है, यानी पहले कनकरी मारे, फिर कुर्बानी हो, उसके बाद हल्क हो। अब जब बैंक करेगा वो जरूर करेगा, लेकिन हमें तो पता नहीं कब करेगा। और फिर उसने 5 लाख बकरी ज़िबे करनी है तो अगर आधा मिनट भी दें तो 2.5 लाख मिनट बनेंगे। 2.5 लाख मिनट के दिन कितने बनते हैं? तो इसलिए अफजल तो यही है। बाकी अल्लाह सबकी कबूल फरमाए। क्योंकि बाज़ अइम्मा के नजदीक तरतीब जरूरी नहीं है, तो लिहाजा वो आगे पीछे भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हज के दौरान मुसाफिर कसर पढ़ेंगे, मुकीम पूरी पढ़ेंगे। मिना, अरफा, मुज़दलिफा में भी हनफी मसलक में जो मुकीम है वो पूरी पढ़ेंगे। अगर इमाम के पीछे पहुंच जाओ तो उसी तरह पढ़ो जैसे इमाम पढ़ा है। फौत शुदा आदमी का हज बदल कर रहा हूं। हज बदल का कुर्बानी जो है, पता है हज कौन सा आप कर रहे हैं? अगर इफराद है तो हज की कुर्बानी होती ही नहीं। अगर तमत्तो है तो फिर हज की कुर्बानी होगी। नीयत आप हर चीज में उसी की करें। कहते हैं कि हुजूर ने मीकात जो है वो 5 बतलाए हैं। अगर हम मक्के में रहते हो दोबारा उम्रे की नीयत से किस मीकात से एहराम बांधे तो फिर उन्हीं मीकातों में चल जाए तो ज्यादा अफजल है। लेकिन अगर कोई ना जा सके तो मस्जिद आयशा से भी तो हुजूर ने हुक्म दिया उम्रे करने का। बेशक जिराना से भी तो खुद हुजूर पाक ने आप उम्रा फरमाया है।
ہم جموں کشمیر کے لوگ ہیں، ہندو آبادی ہے، ہم ان کو سلام کے لیے کریں نمستے، سلام نہ کریں ان کو. ہندو کو یا کافر کو سلام نہیں کیا جاتا. حتیٰ کہ حضور نے کافر بادشاہوں کو جب خط لکھے ہیں تو اس میں بھی یہی لکھا ہے والسلام السلام علی من اتبع الہدی. اس لیے ان کو آپ آداب کہہ سکتے ہیں اور کوئی لفظ کہہ دیں. ہندو کو سلام نہ کریں، باقی ہندو والے کلمات بھی ادا نہ کریں. کہتے جی کہ ہم انڈیا سے آئے ہیں، بینک والوں نے ہمیں ہر حاجی کو ایک بیگ دیا ہے سامان رکھنے کے لیے. ہمیں تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ بیگ انہی پیسوں سے لیا جاتا ہے جن پیسوں پر ہمارے پیسے رکھ کے وہ سود کماتے ہیں. بالکل استعمال نہ کریں، سود کے پیسے کی چیز تو حرام ہے. کسی غریب مسکین کو دے دو. روضہ مبارک پر چوتھی قبر کی جگہ ہے ہی نہیں. ایک سرکار دو عالم کی قبر ہے سیدنا ابو بکر عمر، اور ایک قبر کی جگہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے لیے ہے، نہ کہ حضرت علی کے لیے. حضرت علی تو دفن ہو گئے، ان کی قبر کا کیا مطلب؟ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں سے اتریں گے وہ پھر آ کے مدینے میں آئیں گے، فوت ہوں گے تو وہیں دفن ہوں گے. سر پر صابن لگوا کے سر منڈایا، اگر خوشبو تھی تو دم پڑ جاتی، اگر سادہ صابن ہو تو دم نہیں پڑتی. میں 4 رکعت سنت مؤکدہ ظہر کی پڑھ رہا تھا، 2 رکعت پڑھی کہ جماعت کھڑی ہو گئی، تو آپ 2 پہ سلام پھیر کے نماز میں مل جائیں. جماعت کے فارغ ہونے کے بعد پھر وہ جو 2 رکعت رہ گئی ہیں وہ پوری کریں. میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، میں نے ان کے لیے حج کر لیا تھا، اب ان کا اور حج بدل کرو، نفلی حج ہے، جتنی مرضی آئے کریں. ایک آدمی نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کی تو اب 2 مہینے کے روزے رکھے. یہ تو کوئی زیارت والے ہیں. ایک عورت زیارت کی غرض سے عمرے کے ارادے سے گھر سے گئی، واپسی پر میقات کے مقام پر واش روم گئی تو پتہ چلا کہ ماہواری محسوس ہو رہی ہے، اس لیے نہ وہ مسجد گئی، نہ وضو کیا، نہ عمرے کی نیت کی. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اسی نیت سے وہ گئی تھی جب پاک ہو جائے تو عمرہ کر لے، اور کوئی دم شم نہیں. عورت اپنے مخصوص ایام میں قرآن نہیں پڑھ سکتی، طواف نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، حرم کے اندر نہیں آ سکتی، باہر سین میں بیٹھ کے ذکر اذکار کر سکتی ہے. ایک عورت نے طواف کعبہ کی نیت کی، طواف شروع کیا، لیکن اتنا رش تھا وہ ڈر گئی کہ اب مردوں سے اختلاط ہو رہا ہے، وہ چھوڑ کے آگے. اب اس کے ذمے ہے وہ طواف. جب آدمی طواف کی نیت کر لے، شروع کر لے، وہ واجب ہو جاتا ہے. اس لیے اب جب موقع ملے رات کو آ کے کسی وقت جب رش کم ہوتا ہے تو طواف کر لے، لیکن رات کو 12 بجے تقریباً رش کم ہوتا ہے. اسی طرح دن میں صبح 8 بجے اگر آپ آئیں نا پھر بھی انشاءاللہ رش کم ہوتا ہے. ہر طواف میں رمل نہیں ہوتا، صرف عمرے والے طواف میں رمل ہوگا جس میں احرام باندھا ہوا ہے. بعض لوگوں نے حج تمتع کے لیے آئے ہیں لیکن عمرے میں
صفا مروہ پہلے دوڑی طواف بعد میں کیا تو ان کا تو عمرہ ہی نہیں ہوا. دوبارہ کریں, طواف پہلے ہوگا, صفا بعد میں ہوگی. نماز کے دوران پاؤں کا فاصلہ علماء کہتے ہیں کہ 4 انگشت یا 5 انگشت کے برابر ہو, اس سے زیادہ نہ ہو. کہتے ہیں جی کہ سنت اور بدعت, بھئی سنت یہ ہے کہ مؤذن اذان کہے تم بھی اسی طرح کہو اللہ اکبر اللہ اکبر, اور بدعت یہ ہے کہ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنے شروع کر دو. سیدنا حسین کی گھر والی کا نام کیا تھا اللہ عالم, ان کی کوئی ایک بیوی تو نہیں تھی. 8 تاریخ کو مینا جانا ہے, کیا جانے سے پہلے طواف و سعی کرنی ہے؟ کوئی نہیں کرنی, کوئی ضروری نہیں. احرام باندھ کے مینا چلے جائیں, واپس آ کے طواف زیارت بھی کریں اور حج کی صفا مروہ بھی دوڑیں. ڈبل تکلیف کیوں کرتے ہیں آپ؟ انشاءاللہ. مستورات سے مسافہ کر سکتی ہیں, بالکل کر سکتی ہیں, گلے بھی مل سکتی ہیں. عورت سے کیوں نہ ملے؟ ہاں, مرد سے نہ ملے. کہتے ہیں کہ جی یہاں پر لوگ نمازیوں کے آگے گزرتے ہیں, یہ گناہ ہے. لیکن ایک رواج بڑھ گیا ہے کہ مسجد الحرام ہے اور اتنا بڑا رش ہے تو ہم کہاں جائیں. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ نمازی کے آگے نہ گزریں, مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے تھوڑا دور ہو کے گزر جائیں. باقی جو پولیس وغیرہ بوٹ وغیرہ پہنتے ہیں تو وہ ناپاک نہیں ہوتے, اگر پاک ہو تو آپ بھی پہن سکتے ہیں. اگر ہم نے ایک طواف کے 7 چکر پورے کر دیے, ختم کر کے اسی وقت پھر دوسرے طواف کی نیت کر کے طواف شروع کر دے, وہ بھی جائز ہے. افضل یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں, پھر دوبارہ طواف شروع کریں. مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھنا فضیلت ہے, اس کا زیارت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ایک آدمی صبح کی نماز کے بعد مدینہ پاک پہنچا, مسجد نبوی میں 2 رکعت پڑھی, صلاۃ و سلام عرض کیے, ظہر کی نماز سے بھی پہلے واپس آ گیا, کوئی بات نہیں, زیارت ہو گئی. لیکن 40 نمازیں پڑھنے والوں کے لیے ایک حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ ان کو نفاق سے اور جہنم کی آگ سے بری کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اگر کیمپ مینا سے باہر ہے کوئی حرج نہیں, اللہ قبول کرے, لیکن کوشش یہ کریں کہ رات کو آئیں کنکریاں مارنے کے لیے, زیادہ حصہ رات کا مینا کے حدود میں گزر جائے. مجبوری ہے, جگہ نہیں ہے, کیا کریں. مرغی کا انڈا حلال ہے, بالکل جی حلال ہے. گھوڑے کا گوشت کھانا جو ہے وہ بھی حلال ہے ائمہ کے نزدیک, لیکن حنفی حضرات جو ہیں اس کو نہیں استعمال کرتے, ورنہ حلال ہے. حرام تو وہ بھی نہیں کہتے. سب سے بڑے پکے حنفی تو یہ بخاری ہوتے ہیں, اور وہ تو ہر حال میں گوشت کھاتے ہیں گھوڑے کا. ویسے احناف کے نزدیک ناجائز ہے. میں نے 2 عمرے کیے ہیں, ایک عمرے کا ثواب والدین کو دوں, ایک کو ایک عمرہ والدہ کو دے دیں, ایک والد کو دے دیں. ہم عید سے پہلے مدینہ شریف سے احرام باندھ کے عمرے کے لیے آئیں گے. کون سی عید سے پہلے؟ یہ عمرہ حج کا حصہ ہے. آپ کو پتا ہے کب آ رہے ہیں, کون سی عید سے پہلے آ رہے ہیں؟ رمضان کی عید سے پہلے آ رہے ہیں, حج کی عید سے پہلے آ رہے ہیں. مطاف میں سین کے اوپر چھت نہیں بنائی گئی, لکھ کے بھیج دیں, انشاءاللہ بنائیں گے. میں نے کسی بندے کے پیسے اٹھائے,
اب میں اللہ سے ڈر کے واپس کرنا چاہتا ہوں، لیکن ڈر بھی ہے کہ وہ مجھے چور سمجھے گا، کسی بھی طریقے سے دے دیں اس کو، ہدیہ سمجھ کے دے دیں، اتنی پیسوں کی کوئی چیز خرید کر کے اس کو دے دیں، یا اعتراف بھی کر دیں تو انشاءاللہ وہ آپ کو دعا دے گا، بد دعا نہیں دے گا انشاءاللہ۔ میری بیوی صاحب نصاب ہے، اس کی زکوٰۃ میں ادا، اب پر تو اس کی زکوٰۃ ذمہ داری نہیں ہے، وہ اپنی زکوٰۃ اپنے نصاب سے خود دے، اپنے پیسوں سے خود ادا کرے۔ خوشامد کرتے ہو تو کرتے رہو، آخر گزارا بھی تو کرنا ہے نا اور اس کی قربانی ہے وہ آپ کو کرنا ہے۔ اگر حتیم کے احترام میں باہر نماز پڑھیں، کیونکہ رش بہت زیادہ ہے، عورت اور مرد میں دھکم پہل ہوتی ہے، اب باہر پڑھیں، پورے مطاف میں کہیں پڑھ لیں، سکون سے پڑھیں۔ یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ رہے ہو دھکا بھی لگ رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہو دھکے بھی لگ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہو عورتوں کو بھی دیکھ رہے ہو، یہ کوئی نماز تو نہیں ہے، تو ڈرامہ ہو گیا نا۔ میری بہن بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ آمین۔ میں نے طواف کے 3 چکر لگا لیے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھی، باقی چکر بعد میں پورے کیے، بالکل ٹھیک کیا۔ مدرسے میں قربانی بالکل مدرسے والے کرتے ہیں اور ذمہ داری سے کرتے ہیں۔ میں تربت بلوچستان کا رہنے والا ہوں، ہمارے یہاں ایک ذکری فرقہ ہے، ان میں کوہ مراد کا طواف کرتے ہیں، وہ کفر ہے، وہ ان کا عقیدہ جو ہے کافرانہ عقیدہ ہے۔ میرے سسرال میں اکثر بے پردگی کی وجہ سے شادی بیاہ اور پروگراموں میں شرکت نہیں کرتا، جس کی وجہ سے میری بیوی ناراض رہتی ہے۔ آپ شرکت کریں لیکن وہاں نہ جائیں جہاں بے پردگی ہو، دوسری جگہ بیٹھے رہیں۔ میقات سے مدینے سے آتے ہوئے میقات سے احرام نہیں باندھا، اب اگر مسجد عائشہ سے باندھیں گے عمرہ تو ہوگا، لیکن دم بھی دینی پڑے گی کہ آپ میقات سے بغیر احرام کے گزر گئے۔ عمرہ کرنے کے بعد آدمی ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں۔ نماز کے دوران اگر کوئی آگے گزرے ہاتھ سے روک سکتے ہیں۔ زندہ کے لیے حج بدل یا عمرہ بدل نہیں ہوتا، اگر معذور ہے تو الگ بات ہے۔